کہ ہندوستان کا ہر 10واں انسان سود میں لت پت تھا۔ 12 سال پہلے کی رپورٹ میں نے پڑھی تھی۔ آج اس وقت جس تیزی کے ساتھ سود بازاری عام ہے، مجھے نہیں معلوم کہ اس وقت کی اسٹیٹسٹکس کیا کہہ رہی ہیں، لیکن چلو بالفرض مان لیں کہ ہندوستان کا ہر 10واں انسان سود میں لت پت ہے، کہیں نہ کہیں سے سودی ٹرانزیکشنز ہو رہے ہیں اس کے یہاں، اس کے کاروبار اور بزنس کو لے کر وہ بالکل اپنے آپ کو سود سے نہیں بچا رہا۔ تو آپ اندازہ کریں میرے بھائیوں، یہ کتنا بڑا المیہ ہے اور کس قدر ہمارے سماج کے لوگوں نے اللہ سے جنگ کرنے کی چھیڑ رکھی ہے۔ سود کا جرم کتنا عظیم ہے۔ سود کہتے کسے ہیں؟ سود کے لیے عربی زبان میں جو لفظ ہے وہ ہے ربا، ربا یربو ریبن، جس کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کا بڑھنا، انکریز ہونا۔ شریعت اسلام میں سود کو علماء کرام، مفسرین اور محدثین نے جو ڈسکرائب کیا ہے، بتایا ہے، انہوں نے اس کی 2 قسمیں بتائی ہیں۔ اس کی تشریح کرتے ہوئے کیٹیگرائز کر کے سمجھایا ہے کہ سود اصل میں 2 طرح کا ہوتا ہے۔ ایک سود وہ ہے جو کھانے پینے اور پہننے کی چیزوں میں ہوتا ہے، پرانے زمانے سے چلا آ رہا ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں کہ کھانے پینے اور پہننے میں بھی سود؟ جی میرے بھائیو، اس کا نام ہے ربا الفضل، کہ کھانے والی یا پہننے والی کچھ چیزیں ان کا معاشرے کے لوگ آپس میں تبادلہ کریں، تو تبادلہ کرتے ہوئے جتنا دیں اس سے زیادہ لیں، تو یہ بھی سود ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہاں کے سماج میں بھی کھانے پینے کی چیزوں میں آپسی تبادلے ہوا کرتے تھے۔ اس زمانے میں کھجور یا اسی طرح سے جو اور اسی طرح سونا اور چاندی پہننے کی چیزیں، ان کے تبادلے ہوا کرتے تھے، لیکن اس تبادلے میں لوگ کمی اور بیشی کرتے تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اصول بتائے کہ دیکھو یہاں پر ایک ہی جنس کا تبادلہ کرنا ہے نا، تو جتنا دو اتنا ہی لو، برابر سرابر، اس میں کمی بیشی جائز نہیں ہے، کیونکہ جنس دونوں کی ایک ہے۔ مثال کے طور پر سونے کو سونے سے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں 6 چیزوں کا ذکر ملتا ہے۔ نمبر 1 سونا، نمبر 2 چاندی، اور اسی طرح سے گیہوں، جو، کھجور اور نمک۔ آپ دیکھیں کچھ پہننے والی چیزیں ہیں اور کچھ کھانے والی چیزیں ہیں، ان کا تبادلہ عرب کے لوگ آپس میں کرتے تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک اسلامی اصول دیا، اور کیا کہا؟ سنیے، سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، 2254 نمبر کی حدیث، علامہ البانی نے اس کو صحیح قرار دیا۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں نہانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن بیع الذهب بالذهب والورق بالورق والبر بالبر والشعیر بالشعیر والتمر بالتمر والملح بالملح الا مثلا بمثل یدا بید۔ یہ حدیث کا ایک ٹکڑا ہے، ترجمہ غور سے سنیے۔ کھانے پینے اور پہننے کی چیزوں میں سود کہاں ہو رہا ہے، کیسے بچنا چاہیے؟ عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع کر دیا، سونے کو سونے سے ہم نہ بیچیں، منع کر دیا آپ نے۔ چاندی کو چاندی سے نہ بیچیں، گیہوں کو گیہوں سے نہیں، جو کو جو سے نہیں، کھجور کو کھجور سے نہیں، نمک کو نمک سے نہیں۔ ہاں، مگر 2 شرطیں، 2 کنڈیشنز پائی جائیں تو بیچ سکتے ہو۔ منع کر دیا ہے لیکن جائز ہے بیچنا، 2 کنڈیشنز اپلائی ہو رہی ہوں، 2 شرطیں پائی جا رہی ہوں تو جائز ہے چاندی کو چاندی سے، سونے کو سونے سے بدلنا۔
یا गेहूं को गेहूं से, जौ को जौ से, खजूर को खजूर से, नमक को नमक से। नंबर 1, मिस्लम बिमिस्लिन, बराबर सराबर, जितना दें उतना ही लें। आप कहते होंगे मौलाना 22 कैरेट वाला है, 24 कैरेट वाला है, तो फ़र्क है ना, बराबर सराबर कैसे होगा? लेकिन आप मानते हैं ना दोनों सोना है। तो अगर सोने को सोने से बदल रहे हैं तो मेरे भाइयों, सोने का तबादला अगर सोने ही से, उसी जिन्स से आप कर रहे हैं तो बराबर सराबर होना चाहिए, नंबर 1। और नंबर 2, यदम बेयदिन, एक हाथ से दीजिए दूसरे हाथ से लीजिए फौरन। जी, ये दोनों उसूल आपस में एक ही जिन्स के तबादले के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाई। उस ज़माने में चूँकि खाने पीने की चीज़ें खजूर, नमक, जौ, गेहूँ वगैरह थी, उनका जिक्र है। आज के ज़माने में अगर आप जवारी खाते हैं, अगर आप चावल खाते हैं, अगर आपके यहाँ रागी का इस्तेमाल बहुत हो रहा है, जी आपके यहाँ राई के दाने, मस्टर्ड सीड्स, अगर इनके तबादले आप कर रहे हैं, आपके यहाँ की पैदावार, आपके यहाँ का अनाज, उसके लिए भी यही नियम और कानून है। खाने पीने की ये चीज़ें आपस में अगर एक जिन्स का तबादला उसी जिन्स से आप कर रहे हों तो कमी और बेशी जायज़ नहीं है। मिसाल के तौर पर, फॉर द एग्ज़ाम्पल, आप अगर खजूर की तिजारत करते हैं, आपके पास अजवा है, अजवा खजूर कितनी फजीलत वाली, हदीस में जिक्र आया। दूसरे दुकानदार के पास सुक्करी है, आपके पास गिराहक आया, मुझे 50 केजी सुक्करी चाहिए। आपने कहा ठीक है, आप रुकिए, मैं आपको डिलीवर करता हूँ, फराहम करता हूँ। आप दूसरे दुकानदार के पास गए और आपने कहा भाई मेरे पास अजवा है पर सुक्करी चाहिए हमारे ग्राहक को, आप ले लीजिए अजवा और दे दीजिए सुक्करी। तो आपने कहा कि मैं आपको 10 किलो अजवा दे रहा हूँ और आप इसके बदले हमें 50 किलो सुक्करी दे दीजिए, क्योंकि अजवा तो बड़ी फजीलत वाली खजूर है, नबी की हदीस में इसका जिक्र आया है। यहाँ तक कि जादू, नजरेबद वगैरह इन जैसी चीज़ों का इलाज उसमें मौजूद है, सुक्करी का जिक्र तो नहीं। तो 10 किलो देकर मैं 50 किलो आपसे मांग रहा हूँ। तो मैं आपसे पूछता हूँ भाइयों, इज़ इट परमिसिबल, अलाउड इन इस्लाम? जायज़ है ये? खजूर को आप खजूर से बदल रहे हैं, फ़र्क ये है कि एक अजवा है दूसरी सुक्करी है, जायज़ नहीं है। नहीं, खजूर का खजूर से तबादला करते हुए एक चीज़ देकर उससे ज़्यादा मांगना, वही जिन्स है, खजूर ही नाम उसका भी है। मेरे भाइयों, कमी बेशी नहीं कर सकते आप, भले आपकी अजवा बहुत अच्छी फजीलत वाली खजूर है। हाँ, आप ये कर सकते हैं, आपके अजवा खजूर की कीमत बड़ी है, आप अजवा खजूर 10 किलो बेच लीजिए। मुमकिन है आपको इतने पैसे मिल जाएं कि आप सुक्करी ख़रीदने के लिए दुकान पर जाएं तो आपको 50 क्या 60 किलो भी उतने पैसे में शायद आपको मिल जाए। जितने में 10 किलो अजवा मिलती है, उतना आपने बेचा, पैसा आपको आया, अपने पैसे ले जा करके सुक्करी के दुकान पर वहाँ से सुक्करी ख़रीदी, हो सकता है 50 किलो 60 किलो भी उतने पैसे में आपको मिल जाए। ये तो जायज़ है, क्योंकि आप यहाँ पैसा दे रहे हैं, माल ख़रीद रहे हैं। लेकिन अगर वही आप बोले नहीं, खजूर ले लो और उससे ज़्यादा खजूर दे दो, तो यहाँ एक ही जिन्स का तबादला है, कमी बेशी जायज़ नहीं है। मैं शायद समझा पा रहा हूँ आपको। एक मिसाल और दे देता हूँ। आजकल हमारे यहाँ जो करेंसियाँ हैं, हमारे यहाँ रुपीस चलती है, इंडियन रुपया, अच्छा सऊदी रियाल हमारे पास है, डॉलर हम कमा रहे हैं, अमेरिका यूरोप से हमारे पास यूरो भी है। इन करेंसियों का आपस में अगर तबादला हम करना चाहें तो मेरे भाइयों जायज़ है कि नहीं? जायज़ है। कैसे? क्या रियाल देकर एक रियाल के बदले हम 10 इंडियन रुपीस ले सकते हैं? जी हाँ मेरे भाइयों, ले सकते हैं या नहीं? मुझे जवाब चाहिए। ले सकते हैं? हाँ, ले सकते हैं। इसलिए कि ये ऐसे हुआ जैसे आप एक जिन्स नहीं, अलग अलग जिन्स मानी गई। मिसाल के तौर पर अगर जौ को खजूर से बदल रहे हों तब कमी बेशी जायज़ है, हाँ, या इसी तरह गेहूं को नमक से बदल रहे हो, जिन्स बदल गई तब कमी बेशी जायज़ है।
ایک ہی جنس کو ایک جنس سے بدلیں گے تب کمی بیشی جائز نہیں ہے، لیکن اگر جنس بدل گئی، ڈیفرنٹ ہو گئی، تو پھر کمی بیشی جائز ہے۔ یہاں ریال اور روپے کو، ڈالر اور روپے کو، یا اسی طرح دوسری اور کرنسیوں کو روپے سے بدل رہے ہیں تو کمی بیشی جائز ہے۔ اور دیکھیے صراف کی دکانیں باقاعدہ آپ کے ایئرپورٹس پر، آپ کے مختلف بازاروں میں اویلیبل ہیں، آپ ٹرانزیکشنز کرتے ہیں، جائز ہے۔ لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ کے پاس ہے 500 کی نوٹ انڈین اور پھٹ گئی، بچے نے اپنے ہاتھ میں لیا اور پھاڑ دیا، 2 ٹکڑے ہو گئے۔ اب ایک دکاندار بیٹھا ہوا ہے آپ کے اسی مارکیٹ میں، وہ کہتا ہے کہ لاؤ پھٹے نوٹ بدل کر لے جاؤ۔ آپ پہنچ گئے، کہا میرے پاس 500 کی نوٹ ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے 500 دے دیجئے، 2 ٹکڑا ہے، آپ کے کام کی تو ہے نہیں، میں لے لیتا ہوں، میں آپ کو 200 روپیہ دے دیتا ہوں۔ 200 روپیہ تو کم سے کم ملا نا آپ کو؟ یہاں تو 500 میں ایک پائی بھی آپ کو نہیں مل رہی، پھٹ گیا، نہیں چلے گا، دکان میں کچھ بھی نہیں خرید سکیں گے۔ آپ نے کہا چلو 200 روپیہ تو مل گیا، پھٹے ہوئے نوٹ کے بدلے انڈین روپیہ ہی آپ بدل رہے ہیں، لے رہے ہیں، تو جائز ہے میرے بھائی؟ آواز جا رہی ہے میری؟ انڈین روپیہ 500 ہے لیکن پھٹا ہے، دوسرا 200 کی نوٹ وہ دے رہا ہے جو بالکل صحیح سالم ہے، پھٹی ہوئی نہیں ہے، تو کیا یہ کمی بیشی جائز ہے؟ کیونکہ آپ کے ہاں پھٹا ہے، اس کے یہاں صحیح سالم ہے، جائز ہے بھائیوں؟ نہیں، اٹ از ناٹ الاؤڈ، نہیں جائز۔ آپ خسارہ برداشت کر لیجیے، لیکن ایک ہی جنس ہے، روپیہ، آپ زیادہ دے کر کم نہ لیں، کم دے کر زیادہ نہ لیں، جائز نہیں ہے، برابر سرابر ہونا چاہیے۔ اور الحمدللہ آپ کے یہاں ابھی تو یہ آپشن موجود ہے نا، آپ کو بینک یہ کہتا ہے کہ آئیے، آپ ریزرو بینک نے اعلان کیا ہے کہ آپ ہمارے ایس بی آئی میں جائیے، ریزرو بینک میں جائیے، فلاں ہمارے اپنے بینکوں میں جا کر آپ ایک فارم فل اپ کر دیجئے، اور آپ کی پھٹی ہوئی نوٹ بھلے 2 ٹکڑا 3 ٹکڑا ہو گئی ہے، آپ اسے جمع کر دیجئے، اس کا نمبر تو کم سے کم سلامت ہے نا، ہمیں دے دیجئے، اور 500 کی نوٹ دے کر 500 لے کر چلے جائیے، برابر آپ کو مل جائے گا۔ تو بس تھوڑی سی محنت کی ضرورت ہے، آپ کو پورا پیسہ بھی مل رہا ہے۔ اگر بائی دا وے نہیں بھی ملے تب بھی میرے بھائیوں، بھلے پھٹی ہوئی نوٹ ہے، آپ دوسری انڈین نوٹ سے اس کو بدلتے ہوئے کم اور زیادہ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، بولو بھائیوں؟ نہیں۔ اس طرح سے کھانے پینے پہننے والی چیزوں میں بھی ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ آج بھی میرے بھائیوں گاؤں دیہات میں چلے جائیے، لوگوں کے پاس پیمانہ ہوتا ہے، سیئی ہوتی ہے، اور بہت ساری چیزیں، پڑوس سے آتا ہے کوئی بچہ کہتا ہے کہ ہمارے یہاں آٹا نہیں ہے، ذرا امی نے کہا ہے آٹا دے دو اور ہم آپ کو لوٹا دیں گے۔ تو بھائی جتنا آٹا آپ لیں اتنا ہی دیں، ہے نا؟ جتنا آپ گیہوں لیں اتنا ہی دیں، جتنا آپ جو لے رہے ہیں اتنا ہی دیں، وہی بھر کر کے دیں۔ آج بھی ایسا ولیجرز کر رہے ہیں، ان کے یہاں چل رہا ہے، آپس میں یہ کھانے پینے کی چیزیں آپس میں تبادلہ کر رہے ہیں، اسی جنس کو دوسری جنس سے۔ لیکن میرے بھائیوں بہت ایسا دیکھا گیا ہے، لوگ علم نہ رکھتے ہوئے کہتے ہیں یہ ٹاٹا نمک ہے، یہ برانڈڈ ہے، میں آپ کو دے رہا ہوں 10 کلو، آپ دوسری لوکل کمپنی کا نمک رکھتے ہو، مجھے 20 کلو دے دو۔ وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، معاملہ تو یہی ہے کہ یہ سستا لے کر آیا ہوں، آپ کا مہنگا ہے تو ٹھیک ہے لے جاؤ، لیکن یہ جائز نہیں ہے۔ نمک کو نمک سے آپ بدل رہے ہیں، ایک برانڈڈ ہے دوسرا نان برانڈڈ ہے، کوئی بات نہیں، اللہ کی شریعت میں یہ ہے کہ دونوں نمک ہیں، اور آپس میں بدلو گے تو کمی بیشی کرنا آپ کے اختیار میں ہے ہی نہیں، آپ کو برابر سرابر ہی لینا ہے، بھلے یہ برانڈڈ چیز دے رہے ہو دوسری نان برانڈڈ چیز لے رہے ہو، لیکن دونوں کی جنس ایک ہے، کمی بیشی نہیں کر سکتے۔ اللہ ہم سب کو یہ ربا الفضل اس سے بھی بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔